ناظرین کے سامنے حاضر خدمت ہوں، ضرور آپ لوگ اس کو سننا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک مثال دے کر سمجھایا۔ بہت عمدہ مثال ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے مثال ہے، ضرور آپ کو سننا ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے ہے، ان کا 3 بھائی ہے اس کا۔ اب ایک بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ دیکھو اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں اگر تم بیمار پڑ جاؤ گے تو میں تمہارے لیے بیماری میں علاج کروں گا، روپیہ پیسہ خرچہ کروں گا، تیمارداری کروں گا۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ دیکھو اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، اگر تمہاری اس حالت میں موت ہو گئی، فوت ہو گئی تو میں تمہارا جنازہ لے کر قبرستان تک لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر دفن اپن کرا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلایا، تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھا کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی نے کہا کہ بیماری کے حالت میں بھی میں تمہارا ساتھ ہوں اور صحت کے حالت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور تم جب مر جاؤ گے تو میں تمہارا ساتھ چلوں گا، اور تم قبرستان میں جب تم کو دفن کر دیا جائے گا تو قبرستان میں بھی میں تمہارا ساتھ جاؤں گا، اور قیامت کے دن جب تمہارا نیک اعمال ترازو میں تولا جائے گا اس وقت بھی میں تمہارے نیک پلڑے میں بیٹھ کر اس کو وزن کراؤں گا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کے 2 بھائی وہ تو بیکار ثابت ہوا۔ پہلا بھائی جو تھا وہ مال تھا، دوسرا بھائی جو تھا وہ آپ کے اہل و عیال ہے، اور تیسرا بھائی جو ہے آپ کا نیک اعمال ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھائی تو پہلے کے بیکار ثابت ہوا، اور یہ جو تیسرا بھائی ہے یہ آپ کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال آپ اچھے کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں، تو یہ اعمال آپ کو زندگی میں بھی کام آئے گی، یہ اعمال آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، یہ اعمال آپ کے قبر میں بھی کام آئے گی۔ قبر ایسی جگہ ہے، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، میرے پاس اگر آؤ گے تو سنبھال کر آنا، میرے پاس اگر آؤ گے تو تیاری کے ساتھ آنا، میرے پاس اگر آؤ گے تو اس جگہ آنے سے پہلے اس کی توشہ تیار کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ قبر کے عذاب اور قبر کے مشکلات کا جب بیان کرتے ہیں، قبر کا جب تذکرہ آپ سامنے آ جاتا ہے، آپ کرتے ہیں تو آپ کے آنسو سے، آپ کے آنکھوں سے اتنا آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو قبر آخرت کی ساری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس شخص کی نجات اگر قبر میں ہو گئی تو آخرت کے سارے منزل، سامنے کے سارے منزل اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ یعنی قبر اتنی خطرناک جگہ ہیں، قبر اتنا گھبراہٹ اور غربت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اس لیے قبر ساری آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس شخص کا یہاں قبر میں اگر نجات ہو گئی تو گویا کہ سارے منزل اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے ہیں۔ دوستو، اللہ نے جو ہماری زندگی دی ہے، ہمیں اس دنیا پر مبعوث فرمایا ہے، عقل سلیم دے کر، عقل شعور دے کر ہمیں اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز جو شخص اپنی پابندی کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے لیے کل قیامت کے دن ضمانت دوں گا، ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز قضا کرتے
ہیں تو ملائکہ ان کو فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے فاجر کر کے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے سے خسارے والے کر کے پکارتے ہیں، اور عصر کی نماز چھوڑنے والوں کو عاصی کر کے پکارتے ہیں، مغرب کی نماز چھوڑنے والوں کو کافر کہہ کے پکارتے ہیں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کو مضیع یعنی اللہ کے حق ضائع کرنے والے کہہ کے پکارتے ہیں، ملائکہ پکارتے ہیں۔ دوستو، ہماری کامیابی کا راستہ ہے تو دین میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری کامیابی کا جو راستہ ہے نماز میں ہے۔ نماز آپ کے سارے اعمال میں سے سب سے پہلا نماز ہے، سارے اعمالوں کا جڑ ہے جو نماز ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کے علم کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کی جانکاری کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ کو جو جوانی دی گئی تھی وہ جوانی کہاں آپ ختم کیے، جو مال آپ کو دیے گئے تو مال آپ کہاں خرچ کیے، جو آپ کو زندگی ملی تھی وہ زندگی میں آپ کیا کچھ کیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سوال کیا جائے گا۔ دوستو، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ اپنی عبادت کے لیے عطا کی ہے۔ قبر کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ہمیں موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ قبر روز آنا ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اے چلنے والے لوگ، میرے پشتے پہ چلنے والے، میرے پشتے میں شعور اور غرور سے زندگی کو گزارنے والے، میں غربت کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، میرے پاس جب آؤ گے تو اس کی تیاری کے ساتھ آنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا روتے تھے۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ دماد رسول ہیں، عثمان غنی وہ شخص ہیں، پھر بھی عثمان غنی اتنا روتے تھے قبر کی گھبراہٹ سے۔ تو بتاؤ آج ہمارے لیے کتنے اعمال کی ضرورت ہیں۔ ہم تو پھر بھی جو ہیں نماز چھوڑنے والے ہیں، ہم جو بھی ہیں پھر بھی شریعت سے بغاوت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں سے پامال کرنے والے ہیں۔ دوستو، آج ہمیں کتنی عمل کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ہماری اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ ان حدیثوں سے آپ کے دل ضرور پیچیدہ ہوا ہوگا، آپ کو ضرور سبق ملا ہوگا۔ میرے دوستو، عثمان غنی فرماتے ہیں کہ قبر ایسی جگہ ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں جب منکر، کافر، بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کا سلوک یہ ہوتا ہے، قبر کہتا ہے کہ اے شخص، میرے پشتے پہ چلنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان ساری لوگوں میں سے بالکل ناگوار اور ناپسند تو ہی تھا، آج تو میرا حوالہ ہوا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا۔ قبر اس کے بعد اس کا یہ حالت ہوتی ہے، اور ایسے ازدیں، ایسے سانپ، ایسے بچھو اس کے قبر میں مسلط کر دی جاتی ہیں کہ ایک سانپ بھی اگر اس دنیا کے پہاڑ میں ڈنگ مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے، زمین پر پھک مار دے تو قیامت تک گھاس اگلنا وہ زمین بند کر دیں۔ ایسا عالم ہے جہنم کا، ایسا عالم ہے قبر کا، ایسا سلوک ہے جہنم کا، ایسا سلوک ہے قبر کا۔ جب ایک نمازی مومن کامل کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے استقبال کرتی ہے، مبارکباد کہتی ہے کہ تمہارے لیے کہ کتنا اچھا ہوا کہ تم میرے پاس آ گیا۔ زمین پر رہے، زمین پر میرے پشتے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سارے لوگوں میں سے سب سے پسندیدہ شخص تو ہی تھا میرے لیے، تمہارے لیے آنا مبارک ہے، خوش آمدید ہے۔ پھر قبر منتہے نظر، آج ہم جو قبر مردار کو رکھنے کے لیے کھودتے ہیں تو کتنا چوڑا ہوتا ہے، 7 ہاتھ چوڑا ہوتا ہے اور 5 فٹ یا 7 فٹ لمبا ہوتا ہے قبر، اس میں دفن کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اعمال کی بدولت اس قبر کو منتہے نظر، یعنی جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرے لیے یہی قبر، یہی ٹھکانہ ہے جنت۔ پھر اس کو جنت کا لباس پہنا کر سلا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دلہن کے جیسا سو جاتا ہے۔ پھر قیامت کی دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو یہ شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے شخص، تم نے کتنا دن یا کتنے رات سوئے ہوئے؟ یہ شخص کہے گا کہ بس چند گھنٹہ، یعنی تو 1 دن یا 1 رات میں سویا ہوں۔ حالانکہ کتنے ہزار سال سونے کے بعد اٹھے گا ذرا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اور یہی قبر جب منکر نکیر، اور جب یہ منکرین کے لیے اتنا
بد سلوک کرتا ہے کہ قبر بھیجتا ہے اور اس کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کو جہنم کی دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ اے شخص تیرے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کس طریقے سے ہم کریں گے؟ سنتوں پر عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، فرما برداری کریں گے، تقوی کو آخرت کے لیے ہم تیار کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک مقبرہ یعنی قبرستان سے، تو حضرت علی نے کہا کہ اے قبرستان والے تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اے کمیل، اگر یہ لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ یہ کہتے کہ ہمارے حالات کیا پوچھتے ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری بیوی بیوہ ہو گئی، اور ہمارے مال تقسیم ہو گئے، اور آخرت کی جو بہترین توشہ ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اس طریقے سے کہتے۔ دوستو، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہی تقوی اور پرہیزگاری ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے آپ متفق ہوں گے، آپ کو پسند آئی ہوگی ان باتوں کو۔ یہ بات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں تک بھی آپ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔